میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو چڑیاں آئی. دو چڑیاں آ کے چہچہانے لگی، بولنے لگی چڑیا اپنی زبان میں. اس بات پر توجہ کریں، صرف اس بات کو تقریر نہ سمجھیں، گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کریں. چڑیا آ گئی، آ کے بات کرنے لگی، وہ آ کے کچھ کہنے لگی. قربان جائے اس حبیب پر جو سب کی زبانیں جانتے ہیں، سب کی بولیاں جانتے ہیں. ابھی وہ چڑیا کچھ بول ہی رہی تھی، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظروں کو اٹھایا اور جلدی سے کہا، کون اس کے بچوں کو اٹھا لے آیا؟ کون ہے جو اس کے گھونسلے سے بچوں کو اٹھا لے آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بچے مجھے پسند آ گئے تھے، میں گزر رہا تھا اور میں لے آیا. آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے بچے ماں سے جدا ہو جائیں تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچے اسے واپس پہنچاؤ. آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر، خود اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، گھر کا اور خاندان کا بڑا بھی کہہ دیتا ہے کہ بچوں کو رکھ لو، بھیج دو اسے کہیں دور دراز ہاسٹل میں اس کا داخلہ کرا دو. خاندان کا بڑا بھی یہی کہتا ہے، پھر ماں تڑپتی رہ جائے گی. خدا کے بندے یاد رکھنا، بچہ جب تک ہنستا ہے نا سب کا رشتہ دار ہوتا ہے، اور جب بچہ رونے لگے تو کہتے ہیں بلاؤ اس کی اماں کو. وہ جب تک دھلے ہوئے کپڑے پہنے رکھے، خوشبو لگی ہوئی ہو، صاف لباس ہو، اس کا دادا بھی ہے، اس کا نانا بھی ہے، اس کا چچا بھی ہے، اس کا تایا بھی ہے، اس کا فلاں بھی ہے، پھر اگر وہ بچہ کپڑوں میں پیشاب کر دے تو کہتے ہیں بلاؤ اس کی ماں کو. او خدا کے بندے، جس نے لتھڑے ہوئے کو سنبھالا، روتے ہوئے کو سینے سے لگایا، تو اتنا سخت ہو گیا ہے کہ بچوں کو دور دراز بھیج دو. ماں بچے کو جدا نہیں کر سکتی، تڑپ جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی دور دراز وہ مدرسے میں یا ہاسٹلوں میں داخلہ کرا دیتی ہے. ماں کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو، لیکن مدرسوں میں وہ تمہیں دے جاتی ہے تاکہ یہ میرا بچہ رسول اللہ کا غلام بنے. اس بچے کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہ ہو پائے. کس طرح اس کی ماں نے اس کے سینے سے اتار کے تمہیں دیا ہے تاکہ میرا بچہ بھی پڑھ لکھ کر کچھ بنے، قابل بنے. آپ دیکھیں کسی آستانے پر یا کسی پیر کے پاس بندہ جب بھی آتا ہے، آپ دیکھیں کس مشکل میں وہ آتا ہے. ایک منٹ بھی اس کا ضائع نہ کرنا. یہ کوئی کاروبار ہے؟ پہلے استاد تو 6 مہینے تک کام بھی نہیں سکھاتا، پہلے 6 مہینے استاد کو چائے پلائے، پھر دوسرا کام کرے، پھر اس کا تیسرا کام کرے، وہ کام کرے، یہ کام کرے. اس طرح وہ کئی سال اپنی خدمت میں لگا لیتا ہے، اسے کچھ نہیں سکھاتا. اور طریقت کے نام پر ہم بڑا ہی وقت لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ یہاں تو بڑا ہی وقت لگتا ہے، لمبی لائن ہوتی ہے. وہ خانخواہ کے چلے چپیٹے کہتے ہیں آپ تو آئے، لیکن آپ نے کتنا وقت لگایا؟ یہاں تو وقت لگتا ہے، پہلے خدمت کرو. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ خدمت نہ کرو، خدمت ضرور کرو. اپنے استادوں کی، اپنے پیروں کی ضرور خدمت بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے وقت کو ضائع کرتے رہو. جس مقصد سے وہ آیا تھا، جو پریشانی لے کے وہ آیا تھا، اس کی پریشانیوں کو، اس کے غم کو، اس کے دکھ کو سنو اور سمجھو کہ وہ کیا چاہتا ہے. خدا را کوئی بچہ یا کوئی شخص اپنے گھر بار چھوڑ کے تمہارے پاس آیا ہے تو اس کا ایک پل بھی ضائع نہ کرنا. تو پھر آپ ضرور کوشش کریں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ جلد سے جلد اس تک پہنچ جائیں، اسے سکھا دیں تاکہ قیامت تک وہ بھی آگے علم کو بانٹتا رہے گا.
اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس کی تربیت کریں. خانخواہوں کے نام پر اور طریقت کے نام پر اس کا وقت برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں. جلد سے جلد لوگوں کو خیر بانٹیں، لوگوں کے بارے میں احساس پیدا کریں اپنے اندر. آپ کو کئی حدیثیں ملیں گی خطبہ حدیث میں، ایک اور دو نہیں، کئی حدیث. اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا تھا، جب میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے تو وہ ہم وہ کام کو نہیں کرتے. حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا، دل چاہتا تھا ہر وضو کے بعد مسواک کو ضروری قرار دے دوں، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں اسے ضرور قرار نہیں کرتا. دل چاہتا تھا کہ امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت کو نہیں دیکھی، تمہاری نیند کو دیکھی ہے. محبوب تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، قرات کر رہا ہوتا ہوں، عبادت کر رہا ہوتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، عبادت اللہ کی، تلاوت قرآن کی، اور حضور فرماتے ہیں صفوں میں کوئی بچہ رو پڑے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. احساس کی جو دولت ہوتی ہے نا کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، جب آپ کے دل میں یہ دولت پیدا ہو جاتی ہے، جب یہ طاقت تمہارے اندر آ جاتی ہے، پھر آپ کا مزاج اس طرح کا ہو جاتا ہے، آپ آسانیاں بانٹنے والے بن جاتے ہیں. آسانیاں بانٹنے والے، اپنا وجود اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ نفع بخش ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے بڑھ کے سوچنے لگتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے، قوم کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے کچھ کروں، اور پھر انسان آگے نکل جاتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ تو بانٹنے کا شوق پیدا کر، پھر تجھے تیرا رب بانٹنے والا بنا دے گا، بانٹنے کی توفیق عطا کر دے گا. پہلے شوق تو پیدا کر کہ میں لوگوں میں خیر بانٹوں، کہ میں لوگوں میں نفع بانٹوں. پہلی بات تو یہاں یہ ہوتی ہے کہ تو پہلے ارادہ ہی نہیں بناتا، تجھے تو صرف اپنا گھر چلانے کا ارادہ ہے، فقط یہی سوچ میں ہے. تو یہاں سے اٹھ کر اوپر سوچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم سوچتے تو ضرور ہیں لیکن سوچنے سے کیا ہوتا ہے. ہم بھی لوگوں میں خیر بانٹنا چاہتے ہیں، نفع پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ہم سے نہیں ہوتا. اس بات کو ضرور یاد رکھیں، ضرور یاد رکھیں، ضرور یاد رکھیں. نفع کبھی بھی نہیں ہوگا. معلوم ہے کیوں؟ جس وقت تک آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ سامنے والے کی تکلیف اپنی تکلیف کے جیسا محسوس نہیں کرتے، آگے والے شخص کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچا کرو، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کے کام کرو، اور پھر دیکھنا کام کیسے نہیں بنتے، پھر دیکھنا کہ کام کیسے نہیں بنتے.